پاکستان کا چاند پر جانا اور رانا ثناءاللہ صاحب کا وزیر بن جانا ایک ہی بات ہے. یہ ان دونوں کے فوائد اس قوم سے جلدی آ جائیں گے سامنے. کون سا ایسا ملک ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے؟ ریاست کی وہ طاقت، ضروری نہیں کہ وہ فوجی ہو. انڈیا میں فوج اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، بالکل بیوروکریسی اور جوڈیشری. پولٹ بیورو ہے وہاں پہ جو ہے رشیا میں. چائنا میں ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے. عرض یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ چیزوں کو اسٹیٹ کی ریاست ہوتی ہے اس کو تقویت دینے کے لیے بنائی جاتی ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز یا یہ پولیٹیکل گورنمنٹس بیٹھ کر ملک کا سودا کر رہے ہوں، تباہی و بربادی کر رہے ہوں، تو اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آئے اور آ کے ان کا ہاتھ روکے. اور اس کے بعد عام عوام کے ساتھ جو ڈسکنیکٹ پولیٹیکل لوگوں کا ہوتا ہے اس کو وہ کنفرنٹ کر کے صحیح طریقے سے لے کے چلیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان ہیں زعیم قادری صاحب. گڈ مارننگ سر، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ جی، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے یہ میں چیف جسٹس کے اس بیان پر، ریمارکس پر ہی بات کروں گی کہ جب تک پارلیمان مضبوط نہیں ہوگی دوسری طاقتیں مضبوط ہوں گی. پارلیمنٹ کے مضبوط نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے اور اس سے کیا مراد؟ دیکھیں، ایک تو ججز کے جو ہے نا دے آلویز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس. جو ان کی کمنٹس ہوتے ہیں یقیناً اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ان کا عکس نظر آنا چاہیے فیصلوں میں. دوسری بات جو پارلیمان کی بات کی ہے، یقیناً پارلیمان مقتدر ترین ادارہ ہے اور اس کی جو تقویت ہے اس کے ذمہ دار صرف اور صرف سیاسی زعما ہوا کرتے ہیں، سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہوا کرتی ہیں، اور خالصتاً وہ لوگ جن کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا ہے. اور اگر آپ پارلیمان میں ہی بیٹھ کر جو ہے وہ رسا کشی ہی کرتے رہیں اور صرف اقتدار کی کوشش کرتے رہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں سیاستدانوں کو نیشنل انٹرسٹ میں نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کرنا ہوتا ہے. اور یہی ایک جگہ ہے. اگر آپ وہ نہیں کر پائیں گے تو اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں یہ عمل قابل عمل ہوگا اور اس سے کوئی فائدہ لیا جا سکے گا. تو بات تو بالکل درست ہے انہوں نے کی، اور ایک طاقتور پارلیمانی طاقتور جمہوریت کی ضامن ہوا کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں، جتنے بھی لوگ آج تک اقتدار میں آئے، ان سب نے پارلیمان کو تقویت دینے کی بجائے اپنے اقتدار کو دوام اور اپنی حکومت کو دوام دینے کی کوشش کی. اگر ان ڈیو کورس 75 برس میں پارلیمان کو تقویت دی جاتی اور ایسے قوانین بنائے جاتے اور اس طرح کی کنسنسس کی وہاں پہ مثال موجود ہوتی، تو آج یہ چیف جسٹس کو نہ کہنا پڑتا. تو یہ یقیناً جمہوریت کے لیے ایک سیریس تھریٹ ہے جو چیف جسٹس نے کہا. تو زعیم صاحب اب وے فارورڈ کیا ہے، کیسے مضبوط ہوگی پارلیمنٹ؟ دیکھیں، ایٹیٹیوڈ، یو ہیو ٹو چینج یور ایٹیٹیوڈس. آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یقیناً یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کا پہلا کام اس ملک میں نیشنل کنسنسس کرنا ہے، نیشنل ایشوز پہ. اور سب سے بڑی بات، اقتدار کا حصول ہی ان کا مقطع نظر نہیں ہونا چاہیے. ان کو سب سے پہلے جمہوریت کی تقویت کے لیے کام کرنا چاہیے. اور آپ کو لگ رہا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کو لے کے آئیں، تاکہ وہاں صرف جو ہے وہ جو گلی نالی کی سیاست نہ ہو بلکہ قومی مفاد کی سیاست ہو، تاکہ چیزوں کا اکیلے. اور زعیم صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سلسلے کی شروعات ہو چکی ہے مولانا سے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر میجورٹی پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے تو جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے انہیں چاہیے کہ وہ سیٹیں چھوڑیں، عوام میں جائیں. نہیں، اب دیکھیں نا، اب تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت تو تب تک تقویت پکڑے گی نا کہ جو جمہوری عمل ہے وہ صاف اور شفاف ہو. تو کیا کبھی بھی آج تک اس ملک میں کسی نے جو ہرا ہے اس نے الیکشنز پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا اس کو؟ تو the answer is no. Nobody has yet till date has accepted that he's lost the elections. اور اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے اور وہ ہیون پڑھائی شروع ہو جاتی ہے پہلے دن سے. کبھی فارم 45 ہوتا ہے، کبھی RTS ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ ہوتا ہے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو جمہوریت کو گہنا دیتی ہیں. سر، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ ہم آزاد عدلیہ کی اگر بات کریں تو حکومتوں کا کردار جو ہے سیاسی حکومتوں کا مشکوک ہی ہمیں دکھائی دیا ہے. تو کیا پاکستان میں آزاد عدلیہ کا خواب پورا ہو سکے گا؟ نہیں، آزاد عدلیہ تو میرے خیال میں تو عدلیہ جو ہے وہ بالکل آزاد ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور ایک بہت طاقتور ستون ہے ریاست کا. عدلیہ کی میں بھی لوگ یقیناً ہم میں سے ہی ہیں. بہت بہت اچھے ججز آئے، بہت بہت اچھے فیصلے موجود ہیں. بالکل ایسے بہت بہت انٹیگریٹی والے لوگ اس ملک میں ججز کی کرسیوں پہ بیٹھے اور انہوں نے جو فیصلے کیے وہ
تا دیر نہیں قیامت تک یاد رکھے جائیں گے، بلکہ قانون کا حصہ بنے. اور اگر آپ پڑھیں لا جرنلز اور لا ڈیسیجنز PLD وغیرہ، تو وہ ججمنٹس اگر آپ پڑھیں تو بہت بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے آ کے نظریہ ضرورت کے تحت بھی تو اس ملک میں ججمنٹس دی نا، تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی، اور وہ نہ صرف قوم کو نقصان ہوا بلکہ جوڈیشری کی انٹیگریٹی کو بڑا. لیکن جو بات آپ نے پہلے کی ہے نا، میں اس سے ریلیٹ کر رہی ہوں. آپ نے کہا کہ کبھی بھی کسی نے آگے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ میں ہارا ہوں تو یہ فیئر ہے. تو اسی طرح جب کسی کے خلاف بھی کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ یہ تو بائس ہے. ججز پہ بالکل بائس ہونے کا الزام لگا. یہ ضرور ہوتا ہے، لیکن کچھ جو فیصلہ اگر قانون اور آئین کے عین مطابق اور عقل اور دانش سے کیا جائے، اگر وہ تو یہ کہے گا، لیکن باقی لوگ جو پڑھیں گے اس کو وہ کہیں گے نہیں یہ صحیح فیصلہ. لیکن زعیم قادری صاحب کچھ کانسیپٹس بڑے کلیئر ہیں آئین اور قانون کے. آپ کی بات صحیح، لیکن کچھ فیصلے پہلے ہوئے، بعد میں وہ فیصلے ہو گئے، تو یقیناً تو پھر کیا یہ فیصلوں میں مسئلہ تھا یا دینے والوں میں؟ یا فیصلے دینے والوں میں مسئلہ تھا یا پھر ان کو ریورٹ کرنے والوں میں مسئلہ تھا. اس پہ ایک بحث ہونی چاہیے، اور یہ سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ جو فیصلے اس وقت ہوئے، دیکھیں نا حق پہ تنقید کرنا تو ہر ایک حق ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر فیصلے غلط ہوئے تھے اور ان پہ تنقید ہوئی تھی، تو اگر ان کو ریورٹ بیک کیا گیا ہے تو وہ کن بنیادوں پر پروسیس اور بنیاد پہ کیا گیا ہے. کل کی خبر ہے سر، شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو ہے وہ ریفرنس واپس لے لیا گیا، LNG ریفرنس. اب یہ دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص کو آپ 4 سال روز عدالت بلاتے ہیں، 1.5 سال اس کو جیل میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ریفرنس ہم نے غلط فائل کیا تھا. کوئی ہے دنیا کا قانون کہ ان سے کوئی پوچھ سکے کہ تم نے جو یہ ظلم کیا تھا شاہد خاقان عباسی کے ساتھ، یہ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ یہ بھی بڑا سوال ہے نا کہ نیب کا ادارہ تب درست تھا جب یہ ریفرنس بن رہے تھے، یا نیب کا ادارہ بھائی کبھی بھی درست نہیں تھا معذرت کے ساتھ. وہ صرف عام پوسٹنگ اور لوگوں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنایا گیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں، اور آج تک وہ یہی کام کر رہا ہے. لیکن سر ابھی تو حکومت جو ہے نون لیگ اور باقی، دیکھیں انہوں نے یہ کہا تھا، بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم آئیں گے تو ہم نیب کا ادارہ ختم کر دیں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. پھر ان کو ہی بھگتنا پڑا. یہ تو 12 دفعہ ہو چکا ہے نا، ہر شخص کہہ چکا ہے کہ جی ہم نیب کا ادارہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے، ہم اس میں اصلاحات کریں گے، ہم اس میں اچھے لوگ لے کے لائیں گے، لیکن کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اس نے بھی اس ادارے کو اپنے مخالفین کے لیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت گہنا گئی ہے، لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے ڈیموکریٹک پروسیس سے، کہ یہ جو لوگ آتے ہیں یہ آ کر اپنے سکور سیٹل کرتے ہیں، اپنی بزنس اولیگارکی میں کہتا ہوں نا جی، کہ چند گروپس بالکل جو مل کر اپنی مرضی کے آئین اور قانون بناتے ہیں، اپنی فائنینشیل فزیکل پالیسیز بناتے ہیں، جس سے ان کے کاروبار کو فائدہ ہوتا ہے اور عوام جو ہے وہ پس جاتی ہے. ہم نے دیکھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف جو سارے ریفرنسز تھے وہ واپس ہو چکے ہیں، بہت سارے کیسز واپس ہو چکے ہوئے ہیں. تو لوگوں کا، عام عوام کا تو اعتماد پھر اٹھ گیا نا اس سسٹم سے. نہیں، میرا خیال میں کہ عام عوام کو اس پر اعتماد کرنا ہی نہیں چاہیے تھا شروع میں، کیونکہ جو طریقہ کار اپنا جا رہا تھا، دیکھیں نا کسی کو بغیر سنے آپ 90 دن کے لیے جیل میں ڈال دیں اور بیل کوئی نہیں ہوگی جی اس کی، تو یہ تو قتل کے کیس میں بھی بیل ہو جاتی ہے بھائی. زعیم صاحب بس سیاسی جماعتوں نے نیب کے ادارے کو یوز کیا یا اور بھی کوئی ایسے قانونی ادارے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن؟ دیکھیں تمام اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. یہی تو بات ہے بھائی، تبھی تو اس ملک میں ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ گہنا گیا ہے نا. 70%، 60%، 37%. مطلب صرف سیاسی نظام ری ویمپ نہیں ہونا چاہیے، سارے ادارے بھی ری ویمپ ہونے چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ جب آپ سیاسی نظام کو ری ویمپ کریں گے، اس کی BMR بیلنسنگ، ماڈیفیکیشن، ریفربشنگ کریں گے ایک مہذب معاشرے کی طرح، تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہر ادارے پہ ہوگا. آٹومیٹکلی وہ ادارے جو ہیں وہ اپنی قانونی اور آئینی دائرہ کار میں آ جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر اپنا کام کریں گے اور اسے باہر نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں معذرت کے ساتھ، وہ اس کو صحیح طریقے سے نہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نہ صحیح طریقے سے چلاتے ہیں. اس کا فال بیک افیکٹ آتا ہے تمام اداروں پر، اور ایک جو ہے کہ DK جو ہے وہ اس کا مسلسل عمل ہے پچھلے 60 برس سے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا کام صرف الیکشن لڑنا اور جیتنا نہیں ہوتا، ان کا کام اس ملک کی تمام ایسپیکٹس پر
काम कर रहा होता ज़ैन है। कादिर साहब, आप भी एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रहे हैं, आप सारे तरीक़ाकार से वाकिफ़ हैं, मिजाज से भी वाकिफ़ हैं, सियासी निज़ाम के। सिर्फ सियासी जमातों की और गैर सियासी कुव्वतें जिन्हें कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट जिन्हें कहते हैं, इनकी क्यों नहीं बनती है? हमेशा इस तरह की खबरें आती हैं कि जी अब मफाहमत की ज़रूरत है, आप बैठ कर इसमें जो रिफ्ट है उसे दूर करना चाहिए। ये एक लंबा सब्जेक्ट है। मैं मुझे वक्त ज़रा किसी वक्त बताऊंगा मैं आपको, अभी तो थोड़ा टाइम होता है। ठीक है। अर्ज़ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ, कहाँ कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट होती क्या है? रियासत की वो ताकत, जरूरी नहीं कि वो फौजी हो। इंडिया में फौज एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी है। जुडिशरी पोलिट ब्यूरो है वहाँ पे जो है रशिया में, चाइना में उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। अर्ज ये है कि वो लोग वहाँ पे ये होता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो होती है वो चीज़ों को स्टेट की रियासत होती है उसको तकवीयत देने के लिए बनाई जाती है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज या ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बैठकर मुल्क का सौदा कर रहे हों, तबाही और बर्बादी कर रहे हों, तो एस्टैब्लिशमेंट बीच में आए और आके उनका हाथ रोके। और उसके बाद आम आवाम के साथ जो डिस्कनेक्ट पॉलिटिकल लोगों का होता है उसको वो कन्फ्रंट करके सही तरीके से लेके चलें ताकि मुल्क का नुकसान ना हो। बिल्कुल दुरुस्त। हमारे यहाँ हर चीज का जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट को इसलिए ठहरा दिया जाता है क्योंकि कोई और अपने आप कुछ करने के काबिल नहीं हैं। आप अपनी गलतियां, ये आपके काम है। और फिर से जीरो सम गेम में कन्वर्ट करते हैं ना कि अब अगले को यहाँ तो मुकम्मल खत्म करना है, उसका अब देखें ना, नुकसान करना नहीं है। हो नहीं सकता ना, एस्टैब्लिशमेंट ना हो तो मुल्क टूट जाते हैं। एग्जैक्टली। एस्टैब्लिशमेंट का होना लाजिम है। हाँ, उनका यकीनन एक किरदार होना चाहिए कि वो सिस्टम्स को ठीक करें, चीज़ों को ठीक करें। गलतियां होती होंगी उनसे भी, कोई भी ऐसी बात नहीं मैं कह रहा कि उन्होंने कभी गलती नहीं की, बिल्कुल करते होंगे, लेकिन जो गलतियां सियासी मैदान और निज़ाम से होती हैं उसको भी तो किसी ने रेक्टिफाई कर रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। ज़ैन कादिर साहब, अब कमेंट चाहिए, आपका वक्त कम है। आज लेबर डे है, हमने बहुत तंजीमें देखी जो मजदूरों के हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाती हैं, हकूक़ भी बनाए गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्यों ना हो सके? फिर वही बात, ये देखिए, ये आइन और कानून में अगर आप पढ़ें तो जो कवानीन हैं वो बड़े वाज़ेह हैं जी, कि मज़दूर की कम से कम वेज कितनी होगी, उसकी औकात कार क्या होंगे, उसकी मेडिकल की क्या पोजीशन होगी, उसकी हाउसिंग की क्या सिचुएशन होगी। क्योंकि हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं होता, हुकूमतों का काम फैसिलिटेट करना होता है, Exactly. उन लोगों को जो बिलो सब्सिस्टेंस लेवल जी रहे साहब, हो। आपका कमेंट आगे सर, माजरत वक्त कम है, जाते जाते दो अच्छी डेवलपमेंट्स पर अगर आप वन लाइनर कमेंट दे दें। नंबर 1 इज राना सनाउल्लाह साहब को ओहदा मिल गया सर, और एडवाइजर टू पीएम बन गए हैं वो, और पाकिस्तान का चांद पर मिशन जा रहा है सर। ये दोनों चीजें एक ही तरह देखी जा सकती हैं। हाँ, पाकिस्तान का चांद पर जाना और राना सनाउल्लाह साहब का वजीर बन जाना एक ही बात है। नहीं, ऐसे नहीं। ये इन दोनों के फवायद इस कौम से जल्दी आ जाएंगे सामने। बहुत शुक्रिया।